بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ کتاب و طہارت، اور جو فصل ہے وہ ہے کہ نجاستوں سے پاک کس طرح ہونا ہے۔ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ نجاست سے پاک ہونے کا حکم شرعی کیا ہے، اور قرآن و سنت کے سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ نجاست سے پاکی حاصل کرنا یہ ہم پر فرض ہے، اور فرض اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَثِيَابِكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو کپڑوں کو پاک رکھیں۔ تو جب کپڑے کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو جس جگہ نماز پڑھنی اس جگہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، اور بدن کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن پاک اس نص کی روح سے نماز پڑھنے سے پہلے طہارت حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی میرے کپڑوں پہ نجاست لگی۔ حضور نے فرمایا خود پی ہی اس کو چھیلو نجاست کو، سم مکروسی پھر اس کو کھرچو، سم مغسلی بالماء پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو، ولا یدور کا سرور، اگر اس کا داغ باقی ہے تو داغ نقصان دہ نہیں ہے، مطلب اس نجاست کو دھونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال نجاست کے حوالے سے ہے کہ نجاست کس سے دھوئی جا سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نجاست پانی سے بھی، اور ہر وہ مایع کہ جس مایع سے نجاست کو دھونا ممکن ہے اس سے ہم نجاست کو دھو سکتے ہیں۔ صرف پانی ہی نہیں بلکہ ہر وہ مایع کہ جو مایع چیز نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو کچھ ایسے مایع ہیں کہ جو نجاست کو زائل نہیں کر سکتے، مثلاً گھی ہے یا چکنائی والی چیز ہے، یہ جس کو ہم نچوڑ سکتے، ہوتی مایع کی شکل میں لیکن نچوڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو جس مایع کے ساتھ دھوئیں تو پھر اس چیز کو نچوڑنا ممکن ہو، تو پانی ہو یا مایع چیز ہو، لیکن وہ رقیق یعنی بریک، اس سے ہم نجاست کو دھو سکتے ہیں۔ یہ چیز شیخین کے نزدیک ہے۔ امام محمد، امام ظفر اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، صرف پانی کے ساتھ ہی پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ تو دونوں موقف ہمارے سامنے آ گئے، امام ظفر، امام محمد اور امام شافعی۔ ان تین ائمہ کا موقف یہ ہے کہ صرف پانی ہی سے نجاست کو دھویا جا سکتا ہے، جبکہ شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کہتے ہیں کہ پانی یا ہر وہ مایع کہ جو نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ان کے اختلاف کی وجہ اور دلیل کیا ہے یہ ہم سن لیتے ہیں۔ امام شافعی، امام ظفر اور امام محمد کہتے ہیں کہ جب نجاست والی چیز، جس کپڑے پہ نجاست لگی ہے، جب مایع چیز اس کے ساتھ لگتی ہے تو وہ مایع چیز بھی نجس ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ خود نجس ہوگی تو وہ آگے پاک کیسے کرے گی؟ میں یہ بات پھر دہراتا ہوں۔ ان تین ائمہ کا موقف یہ ہے، اگر کپڑے کے اوپر کوئی نجس اور ناپاک چیز لگی ہے، اب اگر ہم کسی مایع چیز سے، پانی کے علاوہ اس چیز سے اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مایع خود ناپاک ہو جائے گا۔ جب مایع خود ناپاک ہوگا تو پھر وہ پاک کیسے کرے گا؟ تو جب ان پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو پانی میں بھی تو یہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پانی میں مجبوری ہے، تو لہٰذا چونکہ پانی میں مجبوری ہے، اگر پانی میں بھی یہی حکم لگائے تو پھر بندہ پاک کیسے کرے؟ تو لہٰذا پانی سے پاک کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے، پانی کے علاوہ باقی کسی مایع میں ضرورت نہیں ہے۔ شیخین کہتے ہیں کہ بات اس مایع اور نجاست کی ملاقات کی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ نجاست کو زائل کرنا۔ اب وہ زائل، یہ ختم کرنا، وہ ختم چاہے پانی سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، جب کپڑے سے یا بدن سے وہ نجاست دھل گئی،
اب گویا وہ جسم پاک ہو گیا، جب اس کا اثر باقی نہیں رہا تو طہارت لوٹ آتی ہے۔ تیسرا سوال نجاست کے حوالے سے یہ ہے کہ موضوع کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موضوع کو پاک کرنا، اگر کسی بندے کے موضوع کے اوپر ایسی نجاست لگی ہے کہ جو جسم رکھتی ہے، جیسے مینگنی ہے، لیر ہے، یا خون ہے، یا منی ہے، اور وہ یہ لگنے کے بعد خشک ہو گئی ہیں، تو موضوع کو زمین پر ملیں گے تو زمین پر ملنے سے وہ موضوع پاک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ استحسان ہے، قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ پاک نہیں ہوں گے، اور یہی موقف امام محمد کا بھی ہے۔ لیکن ہم نے استحساناً یعنی لوگوں کو حرج اور تنگی سے بچانے کے لیے حناف کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے۔ اور اگر موضوع کے اوپر نجاست وہ لگی ہے کہ جو تار ہے، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، پخانہ ہے، تو اس وقت تک موضوع پاک نہیں ہوں گے جب تک ان موضوع کو اچھی طرح دھو نہ لیا جائے۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، اگر موضوع کے اوپر تار نجاست لگی ہے تو وہ بھی ملنے سے زمین پر ملیں تو، اور نجاست کا ختم ہو جائے تو پھر بھی وہ موضوع پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اصل چیز فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول بھی ہے، کیونکہ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کپڑے سے یا اس چیز سے نجاست کو ہٹانا، تو تار نجاست موضوع کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو وہ پانی کے ساتھ ہی پاک ہوگی، مطلب ملنے سے پاک نہیں ہوگی۔ دوسرا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، سوال یہ بھی ہے، اگر جسم یا کپڑوں پر منی لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اس میں اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف ائمہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے۔ امام شافعی اس کو قیاس کرتے ہیں ناک کی رطوبت پر، جیسے ناک کی رطوبت ہے یہ بلغم ہے، وہ پاک ایسے منی بھی پاک ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قول پہ محمول کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ کو خاک سے لی ہی کہ اس کو دو، منی کپڑوں پہ لگی تھی تو اس کو دو، ان کا نہ راتبن وفرو کیے، اور اگر خشک ہے، اگر تارہ ہے تو دو، اور اگر خشک ہے تو اس کو کھرچو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان، انما یغسل ثوب من خمس، 5 وجوہات پر کپڑے کو دھویا جاتا ہے۔ ان 5 وجوہات میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو بھی شمار کیا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آئینہ ہے یا تلوار ہے، یعنی وہ چیز کہ جس کے اندر نجاست سرایت نہیں کر سکتی تو وہ کیسے پاک ہوگی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مسح کرنے سے، یعنی پوچھنے سے ہی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ آئینہ ہے یا نجاست، آئینہ ہے یا تلوار ہے، یعنی سخت چیز ہے کہ جس کے اندر نجاست سرایت نہیں کر سکتی۔ اور امام ظفر اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مسح سے پاک نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے بھی دھونا ضروری ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ جو کہا ہے کہ وہ مسح کرنے سے پاک ہو جائے گی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، زکوٰۃ الارض یبسھا، کہ زمین کا پاک ہونا اس کا خشک ہونا ہے، یعنی جب جیسے زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی آئینہ یا تلوار ہے وہ بھی خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ کو غلیظہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ جس کے ناپاک ہونے پہ نص قطعی ہو، یعنی واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، تو جس نجاست کے حوالے سے نص آ گئی وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور اس کی جو چیز مطلب آگے چیزیں ہیں وہ خون ہے، پیشاب ہے، شراب ہے، مرغی کی بیٹ ہے، گدے کا پیشاب ہے، تو یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اب ان میں سے تو یہی ہے کہ نجاست غلیظہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو دھونا ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست غلیظہ خون پیشاب ہے، یہ 1 درہم سے کم مقدار میں کپڑے پہ لگی ہے،
تو اس کی معافی ہے، یعنی دھونا تو اس کو بھی بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے اتنی لگی ہوئی ہے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ اور اس کی وہ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام پتھر سے استنجا کرتے تھے اور پتھر سے استنجا کرنے کو کافی سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ چیز واضح ہے کہ پتھر سے کامل استنجا کرنا ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ نجاست پیشاب والی جگہ پہ رہ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کی معافی ہے، کیونکہ صحابہ کرام پتھر سے استنجا کرتے تھے۔ مکمل طہارت ہوتی ہے پانی سے، تو صحابہ پانی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس بنیاد پر یہ کہا کہ نجاست غلیظہ جو ہے یہ ایک درہم کے برابر ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ وہ جو ایک درہم ہے اس کا وزن کا اعتبار ہوگا یا اس کے حجم کا اعتبار ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ نجاست پانی والی ہے مائع شکل میں تو وہاں پہ حجم ہوگا، اور اگر وہ وزن والی ہے جیسے لید ہے، گوبر ہے، تو وہاں پہ وزن کا اعتبار ہوگا۔ گھوڑے کے پیشاب کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ گھوڑے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، وہ کپڑوں پہ لگ گیا تو وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے، بلکہ امام محمد ہر وہ جانور جس کا گوشت ہے اس کے پیشاب کو پاک قرار دیتے ہیں، اور ان کی دلیل وہی جو میں نے پچھلے ریکارڈنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام محمد حدیث رہنا کو لے کے گوشت جن کا جانور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے پیشاب کو پاک قرار دیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اس کو ناپاک کہتے ہیں، تو لہذا اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس میں کوئی نس وارد نہیں ہوئی یا نصوص کے اندر تعارض ہے، ان نجاستوں کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ نجاست خفیفہ میں ایک بلشتہ اعتبار بھی ہوتا ہے اور کپڑے کو چھٹائی سے کا بھی اختلاف اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کپڑے کو چھٹائی سے تک ہو تو وہ معافی ہے، یہ بلشتہ کو اس کی بھی معافی ہے۔